السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی حافظ دانیال احمد۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریڈ ود دانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو نہایت رحیم و کریم اور سمیع و بصیر ہے۔ سمیع و بصیر ایسا کہ اگر سیاہ رات کو سیاہ چونٹی سیاہ پار پر مگا جائے تو نہ صرف اس کی پکار کو سنتا ہے بلکہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان پر، جن کی توسط سے ہمیں یا کائنات ملی۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فوریکس کے ریلیٹڈ ہے۔ واٹ از فوریکس، یعنی کہ فوریکس کیا ہے؟ میں امید کرتا ہوں یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ صرف فوریکس کی اسپیلنگ کو ہی جانتے ہوں گے، اس سے زیادہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، آپ نالج نہیں رکھتے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ویڈیو آپ مکمل اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہے، دیکھتے رہے، تو انشاءاللہ مکمل آپ سمجھ جائیں گے کہ فوریکس کیا ہے، کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کس طریقے سے ہم جو ہے اس سے پیسہ بنا سکتے ہیں، اور کتنی ورتھ یہ رکھتی ہے فوریکس کی مارکیٹ، کتنی بڑی یہ مارکیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ فوریکس ہے کیا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں آپ کو اگر ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، آپ نے لیٹ سپوز جانا ہے دبئی کو جانا ہے، آپ دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، تو وہاں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو جو کرنسی کی ضرورت ہے، نیڈ ہے، وہ درہم ہے، اور آپ کے پاس پاکستانی روپے ہیں، تو آپ ادھر ایئرپورٹ پر جاتے ہیں ایکسچینج میں، اور وہاں آپ پاکستانی روپے دیتے ہیں اور وہ آپ کو درہم دے دیتے ہیں، تو اس کو فارن ایکسچینج کہتے ہیں، اس کو فارن ایکسچینج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فوریکس ٹریڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ بھی ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ فوریکس ٹریڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے تو 6.6 ٹریلین ڈالر کا ایک دن میں اس میں کاروبار ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے یا اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ کو ایک کال آتی تھی کہ ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈالر ابھی اگر 40 روپے کا ہے تو 50 روپے کا چلا گیا ہے یا جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں اپنے علاقے میں منی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کے پاس جو سیونگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 10,000 روپے 15,000 روپے، ٹھیک ہے، اس کے آپ ڈالر پرچیز کر لیتے ہیں۔ اب منی ایکسچینجر جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے ڈالر پرچیز کرتے ہیں؟ وہ ان کا لنک ہوتا ہے بینک کے ساتھ، اور بینک جو پرچیز کرتا ہے وہ سینٹرل بینک سے کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، 10,000 روپے کے ڈالر پرچیز کر لیے۔ اب آپ نے کیا کیا، ان کو آ کے اپنی تجوری میں رکھ لیا، گھر میں رکھ لیا، اور کچھ ٹائم بعد آپ کو پتہ چلا کہ وہ جو آپ نے 40 روپے کا ایک ڈالر خریدا تھا وہ 50 کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، آپ اگین سے گئے منی ایکسچینجر کے پاس، اور اس کو آپ نے وہ جو ڈالر آپ نے لیے تھے وہ دے دیے، اور اس نے آپ کو پیسے دے دیے۔ اس نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ 15,000 روپے دیے۔ تو یہ جو آپ کا 5,000 روپے پروفٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فوریکس ٹریڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پرانے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں اس طریقے سے ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تو جدید دور آ گیا ہے، جدید دور میں ہر چیز جو ہے چینج ہو گئی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ مارکیٹ یہ بھی چینج ہو گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ہم بات کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں پاؤنڈ کی۔ ٹھیک ہے، پاؤنڈ بڑھ گیا ہے، پاؤنڈ آپ نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے 10,000 کا لیا، 15,000 روپے کا آپ نے سیل کیا، 5,000 روپے جو آپ کو ملے وہ کیا ہے؟ آپ پروفٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو پتہ چلتا ہے پاؤنڈ کے ریٹ بڑھنے والے ہیں، پاؤنڈ کے ریٹ کیا ہونے والے ہیں؟ بڑھنے والے ہیں۔ اب ایکسچینج جو ہے وہ ہمارا بروکر ہے، ایک ہوتی ہے آن لائن ایکسچینج جسے ہم بروکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے آف لائن جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے۔ تو اب جدید دور آ گیا ہے، اس کو ایک آن لائن ایپ کی شکل دے دی گئی ہے،
जिसे हम बोलते हैं MT5, जिसे हम MT5 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से MT5 में आप बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चला ये MT5 कनेक्टेड होती है ब्रोकर के साथ, और ब्रोकर आपका एक्सचेंज होता है जो कि आपके बैंक के साथ, और आपका बैंक जो है सेंट्रल बैंक के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, आपको पता चला कि रेट बढ़ने वाले हैं पाउंड के। ठीक, आपको पता चला पाउंड के रेट बढ़ने वाले हैं, तो आपने क्या किया, आपने अपनी MT5 खोली जो कि आपके ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है, और आपने वहां से एक ऑर्डर लगा दिया, आपने वहां से बाय कर लिया। क्या बाय कर लिया, आपने पाउंड को बाय कर लिया। ठीक है, और वो आपका जो ऑर्डर है वो आपके सबसे पहले आप ब्रोकर के पास जाता है, इसके बाद ये आपके बैंक के पास जाता है, और इसके बाद ये आपके सेंट्रल बैंक के पास जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है मिनटों सेकंडों में हो रहा होता है। ठीक है, तो अब आपने बाय कर लिया, मार्केट जैसे ऊपर जाती जाएगी आपके धड़ाधड़ पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से मार्केट चलती है। ठीक है, आपने लेट्स सपोज इधर से बाय किया, तो मार्केट जैसे इधर पहुंच गई तो अच्छा खासा जो है उसमें इजाफा हो गया, और आपके जो है पैसे बनना शुरू हो गए। अब हम मजीद आगे देखते हैं कि मजीद जो है इसमें और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एसेट जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, तो उसमें जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। लेट सपोज कॉफी है, कॉफी एक एसेट है। ठीक है, इसमें जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल, ऑयल क्या है, इसको गवर्नमेंट ओन करती है, तो इसमें जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। चाय की पत्ती, ये एक एसेट है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर में आप कर सकते हैं, गोल्ड में आप कर सकते हैं, गंदम में आप कर सकते हैं। सिंपल इज दैट के और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं, कमोडिटीज हैं, करेंसीज हैं, जिसमें आप जो है अपनी ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजिकली बात करें तो फिजिकली भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास सबसे पहला तो आपके पास स्टॉक करने के लिए एक पूरा जो है गोदाम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं कि आपने जो है चाय की क्या करनी है, स्टॉक करनी है, गंदम जो है ये आपने स्टॉक करनी है, तो इसके लिए आपको एक गोदाम की जरूरत है। फिर आपने उसकी केयर करनी है कि कहीं खराब ना हो जाए, और जब की आपने प्राइस देखते रहना है, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी ऊपर जाएगी तो आपने क्या करना है, तो फिर सेल आउट करना है, तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, और ये सारी चीजें देखने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। तीन दौर आ गया, आप एक बटन दबा के कोई भी चीज सेल कर सकते हैं, कोई भी चीज आप जो है परचेज कर सकते हैं। एक के ऊपर आपकी चीज परचेज भी होती है और आपकी चीज सेल आउट भी होती है इसी तरीके के साथ। बहुत अहम कॉन्सेप्ट है हलाल और हराम। ठीक है, आया फॉरेक्स मार्केट हलाल है या हराम है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि हमारा एक दोस्त है, वही होता है, और हमने क्या किया, उसको कॉल। ठीक है, तो भाई में आपको पता है गोल्ड सूट है, उधर वहाँ जो है सोना सस्ता होता है, तो हमने उसको कॉल की और उससे कहा भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए से कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का तुम जो है सोना खरीद लो। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, 1 लाख का सोना खरीद के अपनी तिजोरी में रख लिया। ठीक है, 6 महीने गुजर गए और सोने की प्राइस जो है बढ़ गई। ठीक है, अब मैं उसी दोस्त को कहता हूँ कॉल करके कि भाई मैं सोना बेच रहा हूँ। ठीक है, उसने खरीदा 1 लाख रुपए का था, अब वो बेचेगा 1,20,000 में बेचेगा 1,20,000 का, तो ये आपका जो 25,000 रुपये है ये आप प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट आपका हलाल है या हराम है? डेफिनेटली ये आपका प्रॉफिट जो है हलाल है। अब इधर मसला आता है कि ये जो सोना है ये आपके हाथ में तो नहीं आया, ये अब आपके हाथ में तो नहीं आया। पाकिस्तानी उलमा क्या कहते हैं कि चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अगर भी आपके हाथ में नहीं था, अगर भी आपके दोस्त के पास था, तो ये सारी जो चीज़ें आप बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं
وہ ملی سیکنڈ میں پیچھے آپ کا بروکر جو ہے آرڈر نمبر کے ساتھ وہ ساری چیزیں بائی سیل ہو رہی ہوتی ہیں ریئل طریقے سے. مثال کے طور پر آپ نے ایک لوٹ لگائی گولڈ خریدا, ٹھیک ہے, گولڈ خریدا تو یہ آپ گولڈ جو ہے یہ آرڈر نمبر کے ساتھ آرڈر نمبر 1 3 5 اس طریقے سے آپ کو ایک آرڈر نمبر ملے گا, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے آپ کا آرڈر جائے گا آپ بروکر کے پاس, بروکر سے آپ کا جو ہے بینک کے پاس, بینک سے آپ کا سینٹرل بینک میں جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایک آرڈر نمبر آپ کو جاری کیا جائے گا, یعنی کہ اس آرڈر سے آپ کا جو ہے ایک گولڈ یا جو بھی چیز آپ پرچیز کی ہے وہ پرچیز ہو گئی ہے, وہ آپ بروکر پرچیز کر کے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں. پھر جیسے آپ سیل کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو پروفٹ جو ہے مل جائے. اس طریقے سے اگر ہم آگے چلیں بات کریں کہ اتنے لوگ اس میں جو ہے کامیاب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس مختلف مثالیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہیں چیل کریم, ٹھیک ہے, جن کی نیٹ ورتھ جو ہے 340 ملین, $340 ملین, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا چھوٹے سے اکاؤنٹ کو, انہوں نے ڈپازٹ کیا تھا, ادھر سے اسٹارٹ کیا تھا, اور آج ان کی آپ نیٹ ورتھ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ ان کی نیٹ ورتھ ہے. تو یہ انٹراڈے ٹریڈر ہے ہمارے کو, ٹھیک ہے. آپ اس کی مزید پوٹینشیل دیکھیں, یہ ہیں انڈیگریٹر, ٹھیک ہے, جن کی نیٹ ورتھ جو ہے 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ 30 کروڑ ان کی نیٹ ورتھ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک انٹراڈے ٹریڈر ہیں, انہوں نے بھی ہماری طرح ڈپازٹ کیا اور اس ڈپازٹ کو یہ اتنا بڑھا کر لے گئے کہ اب ان کی نیٹ ورتھ جو ہے اتنی زیادہ ہے. اسی طریقے سے بات کر لیتے ہیں ششی کانت شرما, ایک انڈین ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی نیٹ ورتھ $5 ملین, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک انٹراڈے ٹریڈر ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. $8 ملین ان کی جو ہے نیٹ ورتھ ہے. اسی طریقے سے ایک سروے ہوا تھا 1999 کے دوران, 1999 کے دوران ایک سروے ہوا تھا جس میں ایلون مسک جو ہے ان کی جو نیٹ ورتھ تھی وہ $22 بلین, تو بل گیٹس تھے ان کی $90 بلین, ٹھیک ہے. اب جو ایلون مسک تھا, ٹھیک ہے, اس نے طے کر لیا کہ میں نے دنیا کا ریچ بندہ بننا ہے, امیر ترین بندہ بننا ہے, ٹھیک ہے. 2020 میں جب دوبارہ سروے ہوا, ان کی جو نیٹ ورتھ تھی وہ تھی 140 بلین, اور جو بل گیٹس تھا 129 بلین. حالانکہ وہ بندہ اس سے بہت آگے تھا, 1999 میں 90 بلین, ٹھیک ہے, اور اب جو ہے 29 بلین سے پیچھے رہ گیا. تو ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ جو ایلون مسک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ٹریڈنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ اب اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے کہ یہ جب ایک ٹویٹ کرتا ہے نا تو $10,000 بٹ کوائن اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے. اب ان کی نیٹ ورتھ نہیں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کرنٹلی ان کی نیٹ ورتھ بات کی جائے 230.8 ملین ان کی نیٹ ورتھ, ٹھیک ہے. اتنے بڑے گئے وہ جو آدمی ہوئے ہم, تو یہ پیچھے کیا کرتے ہیں, ٹریڈنگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے روس کارنر کی بات اگر کی جائے 6.3 بلین ڈالر ان کی نیٹ ورتھ ہے, اور یہ بھی ایک انٹرا ٹریڈر ہے. اسی طریقے سے راکیش کی بات کریں تو یہ 5.6 بلین ان کی نیٹ ورتھ ہے, اور یہ بھی ایک انٹراڈے ٹریڈر تھے. اسی طریقے سے انہوں نے بھی اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس بھی پیسہ ہے آپ بھی اس ٹریڈنگ کو سیکھ کے سمجھ کر پراپر طریقے سے اس کا کورس کر کے, اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو فورکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ فورکس کی مارکیٹ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ مزید پوٹینشیل کی, تو دیکھیں اگر آپ انویسٹر ہیں, آپ نے گولڈ لیا تو وہ پر ایئر آپ کو 2 سے 4% دے گا. اگر آپ کا ایف ڈی ایف ایکس ڈپازٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو 10 پر ایئر دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا اسکیم میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا میوچل فنڈ ہے تو وہ 14 پر ایئر آپ کو ملتا ہے. پراپرٹی اگر آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو 20
30% سارے دیتے ہیں. اور اگر آپ فوریکس کرتے ہیں, اسٹاک کرتے ہیں, کرتے ہیں, تو یہ اب آپ کو 10% پر منتھ دیتے ہیں. 10% پر منتھ آپ کو دیتے ہیں. یعنی کہ اب آپ کو 10% اگر آپ کو پر منتھ چاہیے, آپ جو ہے اپنا گولڈ میں کام کر سکتے ہیں, نہ فکس ڈپازٹ میں کام کر سکتے ہیں, پراپرٹی کا کام کر سکتے ہیں, اور نہ کوئی میوچل فنڈ پر آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کام کرنا ہے, آپ کام جو ہے فوریکس یا اسٹاک پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر آپ انویسٹر ہیں, انویسٹ بھی آپ اسی طریقے سے فوریکس اور اسٹاک میں کر سکتے ہیں. مزید اگر آپ نے سیکھنا ہے تو میرے چینل کو آپ لازمی لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں, تاکہ میں جو آئندہ ویڈیو بناؤں گا وہ آپ تک پہنچتی رہے. تو آج کے ساتھ ہمارا یہی تھا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے.